بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آه، आज इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह हम लोग शुरू करेंगे। चंद आखिरी हदीस हैं। जो बाब हमने शुरू किया हुआ था, बाब तबस्सुम वद्दहिक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हंसना और मुस्कुराना, उसकी क्या कैफियत थी, किन किन मौके पे, किस किस अंदाज से, किस किस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हंसना साबित है, या मुस्कुराना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस अंदाज से। हम लोग इंशाल्लाह 6091 हदीस है, इंशाल्लाह उससे शुरू करेंगे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं अपने उस्ताद से, قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة زینب، یہ یہاں پر ام سلمہ جو ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے نا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین۔ ان کا نام ہند بنت امیہ تھا اصل میں۔ جو ان کا نام تھا وہ ہند بنت امیہ تھا۔ یہ ان سے ان کی بیٹی روایت کر رہی ہیں حدیث۔ ام سلمہ جو ہے، اس سند کے اندر اگر غور کریں تو اس ام سلمہ سے پہلے جو ہے زینب بنت ام سلمہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی ہیں ان کے پہلے شوہر سے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم یہ کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیٹی ہوئی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطے سے آپ کہہ لیجئے، ٹھیک ہے؟ اس کو ربیبہ کہتے ہیں عربی میں، شرعی اصطلاح کے اندر اس کو ربیبہ کہتے ہیں، بیوی کی بیٹی، ٹھیک ہے؟ جو کسی اور شوہر سے ہو، پہلے شوہر سے ہو، گزرا ہوا جو شوہر ہے اس سے ہو، اس کو ربیبہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو زینب بنت ام سلمہ، یہ اپنی ان کی بیٹی روایت کر رہی ہیں اپنی والدہ سے، عن ام سلمہ، ام سلمہ یہ کون ہے؟ جو کہ ام المؤمنین ہے رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام ہند بنت امیہ تھا۔ یا پھر ایک اور روایت ہے اس میں کہتے ہیں ان کا نام ہند نہیں تھا، سہلہ تھا، سہلہ بنت امیہ، ٹھیک ہے؟ یا پھر رمیسہ بھی کہتے ہیں، رمیسہ بنت امیہ، یعنی تین نام مختلف جو ہے نا، ویسے اصل میں معروف یہ ام سلمہ سے ہی ہیں۔ عن عن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہا ان ام سلیم قالت، فرماتی ہیں روایت کر رہی ہیں ام سلیم سے، ام سلیم یہ تھیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، جو کہ پہلے جن کی ان کی شادی نبی ابو طلحہ سے ان کی شادی ہوئی ہوئی تھی۔ کہتی ہیں ان کے بارے میں ایک بڑا معروف قصہ بھی ہے کہ ان کی جو ان کی اولاد تھی، تو ابو طلحہ جو تھے، کہتے ہیں کہ ابو طلحہ وہ کافی بیمار ہو گئی، اولاد بچپن میں ہی، چھوٹی عمر تھی اس بچے کی۔ تو ابو طلحہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ام سلیم کہتی ہیں کہ ابو طلحہ کام سے کام سے گئے ہوئے تھے تو بچہ فوت ہو گیا، یعنی طبیعت خراب تھی بچے کی، بچہ فوت ہو گیا۔ واپس جب آئے ابو طلحہ تو انہوں نے بچے کا حال چال پوچھا، تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ بچہ فوت ہو چکا ہے، انہوں نے بس یہ کہا کہ ٹھیک ہے الحمدللہ خیریت سے آرام کر رہا ہے۔ تو انہوں نے اس کو وہی بات ہے کہ تنگ نہ کرنا، یعنی یہی نیت کی کہ میں تنگ نہ کروں بچے کو، تو سو گئے۔ صبح جب اٹھے تو کہتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا جو ہے وہ صاف ستھری ہو کر، تیار ہو کر اپنے شوہر کے پاس گئیں اور بتایا کہ بیٹا جو ہے ہمارا، یا بچہ جو ہے وہ رات کو فوت ہو چکا ہے۔ یعنی بڑا عجیب سا ایک انداز اور ایک طریقہ ہے
بتانے کا اور معاملات کو ڈیل کرنے کا ایک بڑا مختلف قسم کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ان کو، تو ان کے ہاں پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، ام سلیم۔ اور یہ وہی حضرت انس ہیں جو کہ پھر معروف ہوئے خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ان چند صحابہ میں سے ہیں، وہ 7 صحابہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مروی روایت کی۔ ان چند صحابہ میں سے، ان وہ 7 صحابہ میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں موجود ہیں۔ تو یہ ام سلیم جو ہے، یہ ان کی والدہ ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ قالت، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان اللہ لا یستحی من الحق، بے شک اللہ تعالی حق سے شرم نہیں محسوس کرتے، حق بات سے اللہ تعالیٰ کو شرم نہیں محسوس ہوتی۔ اب یہ مقدمہ تھا، آپ کہہ لیجئے، ایک آنے والی بات کے متعلق، کہ ایک شرعی مسئلہ ہے جس میں عام طور پہ شرم محسوس کی جاتی ہے، عام طور پہ حیا محسوس کی جاتی ہے، لیکن چونکہ پوچھنا ہے، مسئلہ ہے، دریافت کرنا ہے، تو یہ مقدمتاً یہ بات کہہ دی تاکہ کوئی بندہ یہاں پر ڈانٹے نہ، یا کھڑا ہوا یہ بات نہ کہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، یہ کس طرح کا مسئلہ ہے، کس طرح کی بات پوچھی۔ تو یہ بات انہوں نے کہی کہ اللہ تعالیٰ کو حق سے شرمندگی نہیں ہوتی۔ آگے انہوں نے سوال اپنا ساتھ ہی سوال کر دیا، هل علی المرأة غسل اذا احتلمت، کہ اے اللہ کے رسول، اگر احتلام عورت کو ہو تو کیا اس پر غسل واجب ہے؟ قال نعم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، یہاں پر وہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے آرام سے یہ بھی محسوس نہیں کروایا کہ یہ کس طرح کا سوال پوچھا یا کس طرح کا، اس لیے علم حاصل کرنے کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ جیسا بھی سوال جس طرح کا بھی ہو، استاد کے پاس بیٹھے ہیں تو استاد سے پوچھ لیا جائے، اس میں بالکل ہچکچانا اور حیا، بلکہ کہتے ہیں کہ حیا کو پسند کیا گیا ہے شریعت کے اندر، سوائے علم حاصل کرنے میں، صرف علم حاصل کرنے کے متعلق حیا کو ناپسند کیا گیا ہے، بالکل اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا گیا شریعت کے اندر بھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان کو کچھ نہیں کہا تھا کہ بھئی یہ کیسا سوال تم نے کر دیا۔ نعم اذا رأت الماء، اگر وہ تری دیکھیں یا اپنا جو کپڑا ہے اس کو گیلا پائیں، تو وہ وہ کیا ہے، وہ احتلام ہے، اور اس کے متعلق وہی احکامات ہیں جو عام طور پہ احکامات احتلام کے متعلق ہیں۔ تو یہاں پر اب حدیث میں آتا ہے فضحكت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، اب ام سلمہ جو کہ روایت کر رہی ہیں، مین راویہ ہیں حدیث کی، جو کہ روایت کر رہی ہیں اس حدیث کو، کہتی ہیں تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہنس دی اس بات پر، ہنسنا ان کا تعجب سے تھا، اور تعجب تھا کہ یہ کس طرح کا سوال انہوں نے پوچھ لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ کیسے ان کو، یعنی کیسے جرت پیدا ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا سوال پوچھنے کی۔ اس طرح کے مسائل میں جو قریش کی عورتیں تھیں ان کے اندر اس طرح کی جرت نہیں تھی، دوسری جرت ان کے اندر پائی جاتی تھی دوسرے معاملات کے اندر، لیکن اس طرح کے معاملات میں ان کے اندر جرت نہیں تھی۔ حیا کے معاملات میں بڑی سخت حیا تھی ان کے اندر، لیکن جو انصار ہے نا، انصار کی جو خواتین ہیں، حیا ان میں بھی تھی، لیکن اس حیا نے کبھی بھی ان کو علم حاصل کرنے سے نہیں روکا۔ اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آتا ہے، اور باقی کچھ ام المؤمنین سے بھی، امہات المؤمنین سے بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے انصار کی عورتوں پر، ان کی وجہ سے ہم تک بہت علم پہنچا۔ یہ انصار کی عورتیں خاص طور پر آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس طرح کے مسائل پوچھ جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسا کہ صحابہ کے اندر جو مرد صحابہ کرام، ان میں وہ لوگ پسند کرتے کہ ہمارے پاس کوئی بدو، کوئی اعرابی شخص آئے اور آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھے، کیونکہ اس کے اندر کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، کوئی روب اور دبدبہ اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ لوگ ہی اس طرح کے جو ہے نا لاپرواہ قسم کے، آپ کہہ لیں بادیا سے، گاؤں سے آ رہے ہیں، صحرا سے آ رہے ہیں، سخت طبیعت، سخت مزاج، تو صحابہ کرام پسند کرتے کیوں؟ کیونکہ وہ ایسے کچھ سوال کر لیتے جس سے صحابہ کرام کو علم حاصل ہوتا۔
اور صحابہ کرام کے اندر کہہ لیجئے کہ خود ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اور دبدبہ، اس کی ایک ہچکچاہٹ بھی ہوتی کہ اب ہم کیسے پوچھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو باہر کے جو بدو اور اعرابی آتے ہیں وہ پوچھ لیتے، تو صحابہ کرام بہت پسند کرتے کہ اس طرح کے لوگ آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھیں۔ تو وہی بات ہے کہ صحابیات کے اندر انصار جو تھیں، انصار کی خواتین، انہوں نے یہ والا جو ہے نا معاملہ سر انجام دیا۔ تو کہتے ہیں کہ قالت یا رسول اللہ ان اللہ لا يستحي من الحق، اللہ تعالیٰ حق سے شرماتے نہیں، هل على المرأة من غسل اذا احتلمت، اگر اس کو احتلام ہو تو وہ غسل کرے؟ قال نعم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے، اذا رأت الماء، اگر وہ پانی کو دیکھے، یعنی نیچے اپنے کپڑے کو گیلا پائے۔ فضحكت ام سلمہ، تعجب سے انہوں نے، یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ تعجباً وہ وہ ہنس دی اس بات پر۔ اور جو ایک اور مسلم کی روایت ہے اور بخاری میں بھی پیچھے کچھ ابواب ہیں ان کے اندر یہ حدیث گزری ہے، اس میں آتا ہے فغطت ام سلمة وجهها وضحكت، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت ام سلمہ جو ہے انہوں نے حیا کی وجہ سے اپنا چہرہ جو ہے وہ ڈھانپ لیا، اس کو کور کر لیا، وضحکت، اور وہ مسکرا دی، مسکرانا ان کا تعجب کی وجہ سے تھا کہ یہ کس طرح کا سوال پوچھ لیا، اور چہرہ جو تھا ان کا ڈھانپ لینا وہ حیا کی وجہ سے تھا۔ اسی طرح کی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی آتی ہے، اور وہ الگ حدیث ہے۔ تو اس کو علماء نے یعنی دونوں احادیث کو جمع اس طرح کیا ہے کہ علماء نے کہا کہ اس وقت حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ دونوں اس جگہ موجود تھیں۔ تو اسی طرح کی چیز حضرت عائشہ سے بھی آتی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک اور بات بھی آتی ہے وہاں پر، یا حضرت ام سلیم سے آتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ فضحت النساء، کہ اے ام سلیم، تم نے جو ہے ہماری جو ہے اندر کی باتیں، خواتین کی یا عورتوں کے اندر کی باتیں مردوں کو بتا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ یہ اسلامی یا شرعی ایک مسئلہ تھا جس کا پوچھنا، جس کا تعلق طہارت، اور طہارت سے پھر آگے اس کا تعلق نماز کے ساتھ تھا، اس وجہ سے اس کا پوچھنا بہت ضروری تھا، نہایت ضروری تھا۔ اور یہ اس کی اہمیت کس طرح پتہ چلی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے احکامات بتلا چکے تھے کافی سارے، خاص طور پہ مردوں کے متعلق، یا ویسے عام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے اور یہ غسل کے احکامات بتلا چکے تھے۔ تو اس چیز پر یہاں سے ابن حجر رحمہ اللہ اور کچھ دوسرے محدثین ہیں جن میں سے ابن بطال رحمہ اللہ بھی ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ احتلام کا معاملہ سب عورتوں کے ساتھ نہیں ہوتا، کچھ خواتین کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب کیا کہ بھئی یہ کیسے؟ ٹھیک ہے، آگے فرماتی ہیں حضرت ام سلمہ، قالت، یعنی جب وہ انہوں نے تعجب سے مسکرائیں تو آگے حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں اتحتلم المرأة، اے اللہ کے رسول کیا عورت کو احتلام ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، جو ہے یہاں پر یہ استفہامیہ ہے، سوال انہوں نے کیا، کیا اللہ کے رسول یہ بھی ہوتی ہے چیز؟ تو اس سے ابن بطال رحمہ اللہ اور ابن حجر نے یہ بات اخذ کی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ خواتین کے ساتھ یہ ہوتا ہے، کچھ خواتین کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَبِمَ شَبَهُ الْوَلَدِ، تو پھر جو بچہ ہے اس کی والدین کے ساتھ تشبیہ پھر کس طرح ہوتی ہے؟ اگر یہ والا پانی یا یہ والا معاملہ نہ ہوتا تو تشبیہ کس سے ہوتی ہے؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کی جو تشبیہ یا جو بچے کا چہرہ یا جو بھی ہے، والدین کے ساتھ ملنا یا اس کے اجداد پہ چلے جانا، اس کا تعلق اس سے بھی ہے۔ ایک اور حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ اگر جو مرد ہے اس کا پانی پہلے آ جائے عورت سے تو اس میں مرد کی جو ہے وہ شباہت ہوتی ہے، اور اگر اس کے برعکس ہو تو اس میں عورت کی جو والدہ ہے اس کی شباہت ہوتی ہے بچے سے۔ اس طرح کی بھی ایک حدیث آتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں، روایت کرتی ہیں، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
मुस्तजमिअन क़त्तु ضاحكا, कहती हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंचा ऊंचा कहका मारते हुए, कत्तु, कत्तु से मुराद है कभी भी, मैंने कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोर जोर से मुबालगा करते हुए हंसने में मुबालगा करते हुए हंसते कभी नहीं देखा मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और हंसने में मुबालगा क्या है? कहका लगाना। ठीक है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हंसने की सिफत थी वो कहकहे तक कभी नहीं पहुंची थी। जोर जोर से ऊंची आवाज से मुंह खोल के हंसना, हंसना जो था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह का कभी भी अमल अमल नहीं किया था। आगे फरमाती है, हत्ता, यहाँ तक कि अरा मिन्हु, मैं यानी मुझे नजर आता, लहवातिही, जो हमारे हमारे मुंह जो है, अगर हम उसको खोले तो अंदर जिसको एक कवा कहते हैं, कहती हैं कि आज तक वो मुझे कभी मैंने नहीं देखा था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस रहे हो इस अंदाज से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इस तरह करके नजर आ रहा हो। आगे फरमाती हैं, इन्नमा कान यतबस्समु, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सिफत थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम फरमाते थे, मुस्कुराते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज्यादा से ज्यादा जो आया आपके मुतालिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हंसे हो तो वो आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने के और दाएं बाएं के जवानिब के दांत नजर आए। ये सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हंसे हैं तो इस तरह हंसे हैं, मुंह खोल के जोर जोर से कहा लगाकर हंसना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी आदाब या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात में से नहीं है, तरीके में से नहीं है। आगे हदीस है, قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس حاء، وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن قتادة عن أنس۔ ये एक्चुअली जो हदीस है ना, हा से मुराद है तहवील। तहवील का से मतलब ये होता है कि अगर एक सनद के अंदर ये चीज आ जाए ना, इससे मुराद है कि ये बिल्कुल यही अल्फाज जो रावी हैं या कह लीजिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह है, इन्होंने दो उस्तादों से सुनी। तो दो उस्तादों से मुराद क्या हुआ? दो उसकी अलग मुख्तलिफ सनदें बन गई, तो उन दोनों को एक ही जगह बयान करके एक ही दफा हदीस पूरी बयान कर दी। ये एक मुहद्दिसीन का तरीकाकार है। ये इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ये बहुत ज्यादा करते हैं, इस्नाद को जमा कर देते हैं बहुत। ये इमाम बुखारी इतना ज्यादा नहीं करते। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह एक ही हदीस में सनदों को जमा कर देना, अपने मुख्तलिफ असातिज़ा की एक ही हदीस अगर दो तीन चार असातिज़ा से ली है तो उनको एक ही जगह बयान करके साथ हदीस बयान कर देना, ये इमाम बुखारी करते हैं लेकिन कम करते हैं। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह बहुत ज्यादा करते हैं। मुस्लिम शरीफ आप खोलेंगे तो मुस्लिम शरीफ के अंदर हर दूसरी हदीस आपको इस अंदाज से मिलेगी। और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने तो तीन तीन सनदे भी जमा किए हैं एक हदीस में। फरमाते हैं, अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रजुलन, हजरत अनस फरमाते हैं कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। अन्न रजुलन जाअ इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अल-जुमुअह, आपके पास वो जुमे के रोज आया। वहुवा यख्तुबु बिल मदीना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। बिल मदीना यानी इससे पता ये चलता है कि हिजरत के बाद का ये वाकया है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया। फ़क़ाला, तो उस शख्स ने आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, क़हतल मतरु, कि अल्लाह के रसूल कहत साली हो गई है और बारिश, या अल्लाह के रसूल बारिश जो है वो रुक गई है, बारिश का कहत है, बारिश नहीं आती। और मदीना जो है, मदीना की जमीन जरखेज है और वो लोग, मदीना के लोग मारूफ था और जो अंसार थे, खास तौर पे आसपास की भी काफी जमीन जो है वो जरखेज है, काफी वहां पे बागात हैं। जैसे मदीना के करीब पहुंचना शुरू होते हैं तो खजूर के और वो दूसरे इधर उधर की चीजों के कुछ बागात नजर आना शुरू हो जाते हैं, दूसरे फलों वगैरह के बागात। तो ये यानी खास आप कह लीजिए खासियत है मदीना की सहरा के अंदर। सख्त शदीद किस्म का सहरा है वो, लेकिन सहरा के अंदर इस तरह की सिफत की जो है वो वहां पर जमीन है।
جو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وہ پیدا کر رکھی ہے اس زمین میں ایک چیز پیدا کر رکھی ہے. تو فرماتے ہیں اور انصار جو تھے وہ کسان کسان تھے، معروف تھا کہ یہ لوگ کسان ہیں انصاری. اور اس چیز کا جو قریش مکہ تھے، کفار مکہ، انہوں نے اس چیز کا ایک دو مواقع پہ مذاق بھی اڑایا کہ بھئی ہمیں کسانوں سے لڑائیاں وڑائیاں نہیں کرنی، یہ کون لوگ ہوتے ہیں ہم سے لڑنے والے، یہ ان کو تو لڑائیاں ہی نہیں کرنی آتی، ہمیں اپنے برابر کے لوگ ہمارے سامنے لے کے آؤ. یعنی ان سے مراد تھا کہ ہمارے سامنے ہمارے جیسے مکی جنگجو لوگ لے کے آؤ، یہ ہمیں کسان وسان نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو ہم لیکن یہ ہے کہ بڑے سخت جنگجو تھے انصاری بھی. انہوں نے اپنے یہ بات جو ہے وہ صحابہ نے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول، ہم نے اپنے اجداد سے اپنے خون کے اندر جو ہے لڑنا پایا ہے، اور ایسی بات نہیں ہے کہ اگر ہم کسان ہیں تو ہمیں لڑنا نہیں آتا. اس بات کا جو ہے وہ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار کیا. اور پھر باقی جو غزوات ہیں ان کو پڑھ لیں. غزوات سارے کے سارے غزوات مدنی زندگی میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ہیں. جتنے بھی غزوات پیش آئے اور اس میں انصار نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. سب سے پہلے غزوہ تھا غزوہ بدر. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کہہ لیں کہ انصار کے ساتھ معاہدہ ایک تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر کوئی ایسی لڑائی ہوئی جس میں ہم لوگ بڑھ کے آگے خود لڑائی کریں گے تو اس میں آپ لوگ حصہ اگر نہ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دفاعی لڑائی اگر ہوگی کہ جس میں مدینے کا دفاع کرنا ہے تو اس میں حصہ لیا جائے گا. تو اس وجہ سے جب بدر کے لیے تیاری کی جا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر انصار سے ایک طرح سے اجازت لی کہ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں اس میں حصہ لینے. کیوں؟ کیونکہ یہ دفاع کی لڑائی نہیں تھی، یہ اٹیک تھا. ٹھیک ہے نا. بدر کی جو لڑائی تھی یہ ایک طرح سے اٹیک تھا، اور بڑا سخت قسم کا اٹیک تھا. جو کفار مکہ ہیں، مشرکین مکہ ہیں، ان کی طرف ہجوم تھا یہ. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات کی کہ کیا تم لوگ چلنا چاہتے ہو ہمارے ساتھ، اور اگر نہیں چلو گے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن انصاری جو تھے انہوں نے پھر دکھایا اپنا معاملہ، اور بڑی سخت جو زبردست قسم کی جنگ لڑی. اس کے بعد پھر باقی غزوات ہیں، پڑھتے جائیں. غزوہ احد جو ہے سب سے جو معروف اور بڑے غزوات میں سے بدر کے بعد احد ہے، اور اس کے بعد چلتے جائیں جتنے غزوات ہیں انصاری جو تھے بڑھ چڑھ کے انہوں نے حصہ لیا. تو کہتے ہیں فقال قحط المطر فاستسق ربك. اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ زمین قحط سالی ہو گئی ہے، زمین خشک ہے. فاستسق ربك، تو اپنے رب سے بارش طلب کریں. فنظر الى السماء، تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا. وما نرى من سحاب، تو وہ کہتے ہیں یعنی حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نے بالکل کوئی بادل، کچھ یعنی کوئی اس کے آثار، کوئی علامات بھی نہیں دیکھی. ٹھیک ہے. عرب جو ہے نا ان کو بڑے بڑی دور سے علامات کا علم تھا کہ اچھا یہ ایسے اور ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں تو بارش ہونے والی ہے. کہیں بادل نہ ہوتے، اس کے باوجود اس چیز کا ان کو علم تھا کہ مثلا اگر ہوا اس طرح کی چل رہی ہے یا اس طرح کا اور اس طرح کا ہے، بادل کے کوئی آثار نہیں ہے، تو یہ اگر علامات موجود ہیں تو بارش ہوگی. اور اگر بادل چھائے ہوئے ہیں اور یہ علامات موجود ہیں تو یہ بادل برسات کے نہیں ہیں، یہ بارش نہیں ہوگی، یہ بادل گزر جائیں گے. اس طرح کا علم عرب جو تھے ان کے پاس تھا، اور وہ وہی ہے کہ اپنے اپنے اجداد سے انہوں نے یہ علم حاصل کیا. تو کہتے ہیں وما نرى من سحاب، ہم نے آسمان پہ کوئی بادل کا ٹکڑا بھی نہیں دیکھا. فاستسقا، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کی. فنشأ السحاب بعضه الى بعض، نشأ کا مطلب ہوتا ہے کہ پیدا ہو جانا. کہتے ہیں وہاں پہ سحاب بادل پیدا ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے جڑے پیدا ہو گئے. ثم مطروا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش برسائے گئے وہ. حتی سالت مثاعب المدینہ، یہاں تک کہ مدینہ کی جو وادیاں ہیں، مدینہ نہیں، مدینے کی وادیاں اور مدینے کی گلیاں، مصاعب سے مراد وادیاں اور باقی مدینے کی گلیاں ہیں. حتی سالت، کہتے ہیں وہ بھر گئی پانی سے، اتنی بارش ہوئی.
यहाँ तो एक ऐसे था कि बारिश ही नहीं थी, और जो बादल हैं उनके कोई नामो निशान नहीं था। और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो नशा पैदा हो गए, अचानक बादल पैदा हो गए। और उसके बाद ऐसी बारिश हुई, ऐसी बारिश हुई कि सिर्फ मदीना नहीं बल्कि मदीने की आसपास की वादियां भर गई पानी से, मदीने के रास्ते भर गए पानी से। आगे फरमाते हैं, आगे कहते हैं फमा ज़ालत इलल जुमुअतिल मुक़बिलति मा तुक़लिअ। कहते हैं कि वो बारिश मौजूद रही, होती रही, इलल जुमुअतिल मुक़बिला, आने वाले जुमा तक, यानी अगले जुमा, जुमे के रोज तक होती रही। मा तुक़लिअ, वो बिल्कुल नहीं रुकी, कहीं नहीं गई, वो बारिश होती रही। सुम्मा क़ाम ज़ालिका अर्रजुल औ गैरहू, फिर फरमाते हैं हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि या तो वही शख्स खड़ा हुआ, औ गैरहू, या उसके अलावा कोई शख्स खड़ा हुआ। वन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख्तुब, अब देख ले पूरे 7 दिन हो गए हैं, अगला जुमा है और बिल्कुल वही वक्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पिछले जुमे को जब उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, कहत है, बारिश नहीं है, खुश्की है, या अल्लाह, यार या अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए। और अब पूरे 7 दिन हो गए हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हैं, खुतबा दे रहे हैं। अब वही बात जो मैं, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया था ना, कि इस तरह के अराबी और बद्दू जो थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा कराम को बहुत पसंद था, क्योंकि इस तरह की जुर्रत सहाबा कराम नहीं करते थे। उनको हिम्मत नहीं पड़ती थी कि हम इस तरह की बात कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं और दरमियान में इस तरह खड़े होके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दें और बोले कि यार रसूल अल्लाह, ये मेरी हाजत है, ये करें पूरी। इस वजह से सहाबा कराम को, जो अराबी और बदू लोग हैं, बहुत ये चीज जो है पसंद होती और चाहत होती कि वो लोग आए और पूछें, हम देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या जवाब है और क्या रद्द अमल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। क्योंकि उनको पता होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द अमल जो है ना, इल्म सिखाना ही होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धुतकारेंगे नहीं उसको, डांटेंगे नहीं उसको, भेज नहीं देंगे, सवाल का जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देंगे। तो फरमाते हैं अब अगला जुमा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, फकाल गरिकना। अब उस शख्स ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो डूब गए, इतना पानी, इतना पानी, फसलें बर्बाद हो गई। एक और हदीस आती है उसमें, उसके अंदर कहता है, या रसूल अल्लाह, फसलें बर्बाद हो गई, जमीनें बर्बाद हो गई। फदउल्लाह, फदउ रब्बका, ए अल्लाह के रसूल, अपने रब से दुआ फरमाइए, यहबिसहा, अब इसको या अल्लाह रोक ले। या अल्लाह, अल्लाह के रसूल दुआ करें अल्लाह ताला से कि ये रोक ले, पकड़ ले इसको, इस बारिश को। फहबिसहा अन्ना, तो आगे फरमाते हैं, यानी अल्लाह के रसूल इसको रोक लें हमसे। आगे जिसकी वजह से ये लंबी सारा हदीस, ये किस्सा इमाम बुखारी ने बयान किया। कहते हैं फदाहिका, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए, हंस दिए। क्यों हंस दिए? जो उलमा हैं उन्होंने यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हंसने का सबब जो बयान किया है, वो ये फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने आदम के कमजोर होने पर हंस दिए, कि कितना कमजोर है इब्ने आदम, कि जब बारिश नहीं थी तो तलब की, और जब बारिश हद से ज्यादा हो गई तो अब उसी से परेशान हो गए। इतने नफ्स और इतना अंदर से इंसान का दिल इतना कमजोर है, ना उस चीज पर ना एक तरफ बर्दाश्त है ना दूसरी तरफ बर्दाश्त है। जब नहीं थी तो कहा, या अल्लाह के रसूल बारिश तलब करें। जब आपने दुआ की तो उधर ही बैठे बैठे, एक और हदीस है उसमें आता है कि हम मस्जिद से ना निकले यहाँ तक कि हर जगह गीली हो चुकी थी, इतनी बारिश शुरू हो गई थी। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, क्या क्या अल्लाह ताला बारिश बरसा दे, कहत साली हो रही है। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंस दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या फिर ये भी चीज लिखी है कि लोगों के हालात वक्त के साथ मुख्तलिफ हो जाते हैं। पहले पानी की शदीद जरूरत थी, अब उसी पानी से जो है वो छुटकारा चाहते हैं कि या रसूलल्लाह बस बहुत हो गया, अब ये पानी जो है ना बहुत ज्यादा हो गया, हमें यही चाहिए था लेकिन अब इसी से छुटकारा चाहिए, हर जगह पानी भर गया या रसूलल्लाह। सुम्मा क़ाला, फिर फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना। ये अब दुआ है, ये दुआ मसनून दुआओं दुआओं के अंदर आती है कि अगर बारिश हो, कुछ ज्यादा बारिश हो तो ये दुआ की जाए
کہ اے اللہ تعالیٰ اس بارش کو جو بہت زیادہ اب ہوتی نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اب ہمارے ارد گرد کر دے، ہمارے اوپر نہ رہنے دے اس بارش کو. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اب یہ پانی ہے، اب پانی بہت زیادہ کثرت سے زیادہ کثرت ہو رہی ہے اس کی، تو یہ نقصان دہ ہونے لگا ہے. تو یا اللہ اب یہ آس پاس چلی جائے، ہمارے ارد گرد ہو جائے. ولا علینا، اور یا اللہ ہمارے اوپر نہ ہو. اور ایک اور ہے جو جس اس حدیث کے اندر یہ مکمل دعا ہے: اللہ اللہم علی الأكام والضراب وبطون الأودية. یعنی یہ دوسری حدیث ہے، اس کے اندر یہ مکمل دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ وادیوں میں اور درختوں کی تہوں تہ کے اندر، اور اللہ تعالیٰ ادھر چلا جائے پانی، یہاں ہمارے لیے نقصان دہ نہ بنے. اب مرتين او ثلاثا اللهم حوالينا ولا علينا، اس کو دہرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سے 3 مرتبہ. فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالا، کہتے ہیں کہ اب پھر جو بادل تھے وہ چھٹ گئے اور مدینے کے دائیں بائیں ہو گئے بادل، مدینے کے اوپر نہیں تھے. فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی اس وقت شروع ہو گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکنے کی دعا کی، تو جو آپ کی دعا تھی کہ حوالینا، اللہ تعالیٰ ہمارے ارد گرد ہو جائے، تو بادل مدینے کے اوپر سے چھٹ گئے اور دائیں بائیں ہو گئے. یمطر ما حوالینا، کہتے ہیں کہ ہم جو ہمارے ارد گرد کی جگہ تھی وہاں بارش ہوتی رہی. ولا یمطر منہ شیء، یعنی اور ہمارے اوپر کوئی چیز کوئی پانی نہ برسا. یہاں پر آگے فرماتے ہیں حضرت انس: یریہم اللہ کرامت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم و اجابت دعوتہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کرامت ہے، یہ یعنی دعا کا قبول ہونا، اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا سن لینا، یہ ایک کرامت ہے ایک طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ کرامت اور وہ چیز دکھائی صحابہ کرام کو، فوراً دعا قبول اللہ تعالیٰ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے کر لی. جب بارش آنی تھی تب بھی خطبہ ہونے سے پہلے پہلے، ختم ہونے سے پہلے پہلے شدید بارش شروع ہو گئی، اور یہاں پر بھی فوراً بادل چھٹ گئے اور مدینے کے دائیں بائیں بادل چلے گئے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی دعا کا اثر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے. اور ویسے بھی ایک اگر دین پر اور شریعت کے احکامات پر چلنے والا شخص ہو تو اس کی بھی دعا کا اثر ایسا ہی ہے. اس کی بھی دعا اسی طرح اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں کہ وہ شخص دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فوراً دعا قبول کر لیتے ہیں. جتنا انسان قریب ہوگا اللہ کے اور جتنا انسان گناہوں سے دور ہوگا، اللہ تعالیٰ دعا اتنی جلد اور اتنا تیز اس کی قبول کریں گے. لیکن دعا جتنے گناہ زیادہ ہوں گے، یہ بات نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوگی، ہاں اس کی قبولیت کے اندر تاخیر ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ دعا قبول ضرور کر لیں گے. اور وہ تاخیر جو ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اور ایک اور چیز، ایک اور سبب یا ایک اور مسئلہ جو ہے وہ پیش آ جاتا ہے کہ تاخیر کی وجہ سے نا امیدی پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو جب نا امیدی پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ویسے ہی دعا کو قبول نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ یعنی اعمال کو ویسے ہی ضائع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے امید کیوں چھوڑ دی. امید بھی اللہ تعالیٰ سے وہ رکھنی ضروری ہے، چاہے دیر سے دعا قبول ہو رہی ہے. ہم اپنے اعمال کو بھی تو دیکھیں کہ ہمارے اعمال کہاں ہیں، کدھر جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قد قلت ما قلت صوابا فمن الله وإن خطأ فمني والشيطان، واستغفر الله إنه كان غفارا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.